والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اے درود شریف جڑا ہن پہ پڑھنے آنا یہ دنیا میں کسے تو نہیں پڑھیندا، صرف تواڈے تو پڑھیندا ہے تے کیوں نہ پڑھ دے پڑھو. تو پڑھ لئیے نا. حالا اب محفل کون کرا رہے ہیں؟ علامہ صاحب فروق بھائی محفل کون کرا رہے ہیں؟ رائے صفدر علی صاحب، جوید صاحب اور شبیر صاحب. اللہ انہاں بیلیاں برکت عطا کرے. عزیزوں اور ساتھیوں، اے سنگی ہر سال ذکر شریف دا اہتمام کر دے. سید علی حسنین شاہ صاحب میرے تو قبل خطاب فرمایا ہے، میں نہیں سن سکیا ہوں، میں نہیں پتا انہاں کس موضوع تے خطاب کیتا ہے. مجھ میں اینا پتا ہے بجس موضوع تے میں کرنا انہاں اتے بندے گھاٹ ہی بیان کر دے. یہ نہیں بھائی کوئی اوکھا موضوع ہے، یہ دوجانہ سوکھا ہے، پر طبیعت ہوندی ہے اپنی اپنی تے رجحانات ہوندے. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ تو پھر لوگ اپنے اپنے رجحانات نال بیان کر دیں. فاروق بھائی دس رہے ہیں کہ پیر صاحب مولا علی دی شان بیان کیتی ہے. ہون یہ دا مطلب ہے شان مولا علی کے بیان ہو گئی ہے. وہ مڑے بجے واری آوے جٹاں ہو 8ویں دیں تے مڑ واری نال ساریاں پیڑیاں لینی چاہیے دا جڑی ایک واری پیس جائے مڑون لین دا کیا مانا ہو جائے. مڑون لائیے تے بندے آن دن میں پیتین لایا نہیں جیڑا مگرو ہوندہ ہے اس سے لگے. ان کو گال لگا بھی ٹورو چھوڑو وہ سمجھ آئیے کوئی نہ جائیے. تو وہ اس تو میں پوچھا ہے تو فروق بھائی مہربانی فرمائی انہوں نے دسیا ہے پیر صاحب ہو رہا ماشاءاللہ
مسید ہے تو سونی شان بیان کیتی نے اللہ انہوں دے علم وچ فضل برکت فرمائے جناب اسی اتھو ہی لگ پونے ہیں جی تو پیر صاحب چھڑیا ہے تے گل اپنی رمض نال توان سمجھانے ہیں مولا علی سرکار نے اور مولا حسن سرکار نو مولا حسین سرکار نو صحابہ کرام نو پوری دنیا حضور نے فرمایا اللہ ایک حدیث کوئی مائی دا لال وکھا دے وے انہا ہستیاں اگوں آکھیا ہوئے باسی ویکھ وکھا کرنا ہے اے میں جلے دوڑے تو گل منوا لئی تے گل اس تو اگائیں جیڑی مڑ منوینی ہے اے تو تے مڑ پیا بنانا انہا ہستیاں اگوں اے فرمایا ہے اللہ جوان دیو ہے وکھاؤ کسان اللہ وکھاؤ کسے آکھیا سے اہل بیت چو یا صحابہ چو کسے ہستی آکھیا با فرمان دے جو با اللہ ایک کسان وکھاؤ اساں ویکھنا ہے جنہ منیا ہے نا انہا یہ نہیں آکھیا سان وکھاؤ انہا آکھیا سونیا تو سان جو ڈٹھا ہے تے دس دے پیو فرمان دے پیو با اللہ ایک کہتے توڑے کہنے تے مان لے آئے ہون اگا ویک وکھا کیڑی گل دا جدو من لئیے مڑ ویک وکھا کیڑی گلے دا ہوندہ ہے من جو لے آئے مڑ وکھاؤ شانو میں کہ ان تن کی وکھاوا میں ایک گل دی رمض ان سمجھو آدھے انسان وکھاؤ میں کہے حضور تے اعتبار کر آخے بڑا ڈاٹھا اعتبار ہے بہو ڈاٹھا میں کہے پکی گل ہے جی پکی گل ہے میں کہے آ پھر اعتبار تیرے دا امتحان لواں تیرے اعتبار دا امتحان لواں میرے نبی سرکار نے مولا علی دا ہاتھ پھڑیا تے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے اعتبار آڑیا ہوں تو کیوں آنا ہے بمڑکی میں مولا نے اور اعتبار آڑیا جدو من جو لے تے سائیں فرما رہے ہیں با مولا ہے تے ہون من لا اعتبار کر آنتا جو میں بڑا اعتبار ہے انہوں نے کہا سینہ چوڑا کر کے کہا اعتبار ہے علی مولا میں کہا بندہ تے بھائی بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ گل من گیا ہے علی مولا نے اعتبار کر گیا ہو سکے جی سائیں آکھڑ تے ساڑھا بولنا بڑھتا ہی نہیں میں کہا گل تے کھلو جنہ سائیں آکھیا ہے اللہ مولا ہے انہ سائیں آکھیا ہے علی مولا ہے اسا وہ بھی منے ہیں تے اے بھی منے ہیں جنہ سائیاں نے اے دو مولا منوائے نے انہ تریجی گل اے منوائیے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ہون ابو بکر نو امام من لو یہ جانے من کو سمجھ آئیے کوئی نہ میں ان سے آنے بندے ہوئے کہ گل دسو توڑیاں مسیطہ بھی ہیں تے امام بھی ہیں جیڑے امام دے بارے تو انپاک ہو جائے بندہ نہیں صحیح ان تو سی اپنی مسیط ہے امام رکھ دے بالکل نہیں رکھنا چاہیے ہندی جو نہیں پیچھے نماز تے جن رسول اللہ نے ساری کائنات تو فضیلت علی مسیط توجہ ہے کہ نا مدینے دی مسجد دا امام حضور جن لایا ہوئے تے یا آنکھوں نہیں لایا حضور دے مسلح تے دکے نال ابو بکر کھلوتے نے دکے نال تے باجی سلطان نگر آلیاں دی مسجد جو نہیں کھلویندہ وجوان شریف آلیاں دی مسجد تے دکے نال تے نہیں کھلویندہ باجی تے مدینے آلیاں دی مسجد دکے نال کی میں کھلوندہ ہے جتھے جبریل بھی نہیں رہتی بھی ہوں دے ہوں
24,000 واری جبریل حضور کول آئے. یہ میں نہیں گنیا، میں کھڑا کولا، یہ جنہ گنیا ہے انہاں لکھیا ہے کہ 24,000 مرتبہ شیخ محقق فرماندن شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہ 24,000 باری جبریل آئے نے. تو جدو صدیق اکبر نو کھلاریا نے دے اللہ نا پسند ہوندہ تو ایک باری جبریل موڑ آ جاندہ کہ فرق پہ جانا کیڑا بوہ دے گیا. اجے بوہ تے سگواں کھلا آکے ابو بکر صدیق دی واری نسنا چاہی دا وہ سونے جی نکے کھلا رہا ہے اللہ نے نئے پسند فرمایا چپ کرو انہا نہ کہہ رہا سوچو وما ینتق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی میری مرضی تو بغیر کھلا رہا ہوندا یار تے میں جبریل گلدا کھلا رہی میری مرضی. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی بندے روڑا پائی رکھ دیں جی تسی سنی امام من نو بندے. میں کہا جتنے مسجد اچھ قرآن نہیں ہو لایا تو اتے ہاتھ درالا سی مننے ہون کو روڑا ہے تو جاٹا مڑبالا ڈاڈا نیا لینا ہوئے نا تو اگلے جاٹا نے ہوندہ ہے بجڑا مسجد دا کوب بے نا میرا آپ نو سدے ہے ایسا بندہ ہوندے اچھ بیڑا ہے انہاں لگتا وہ باڑی ہے کہ مقدس تھا حالانکہ وہ مسجد تو خارج ہوندہ ہے توجہ ہے کہ نہیں پروجیکٹا میں اب آسان کوب بیچ بہنے اوتھے نیا لینا ہے تے ہاتھ قرآن تے نہیں درنا آسان سر تے درنا سارا تے نالے آکھنا بجے نہ منی ہوئی قرآن تیرا بیڑا گرک کرے سمجھ جائی کوئی جٹھا نہیں مڑا اپنی ونڈ ہوندی بھائی اے بچی میری بٹھاؤ مہربانی کرو اتنے حساس موضوع تے گفتگو ہو رہی ہوئے تے اے پتر میری دھی بہ جاؤ میری پتر دھی بہ جاؤ اللہ برکت توجہ ہے تھوڑی حضرات توجہ فرمائیے اور مسئلہ ذہنی سمجھیے ایس تو پیاندہ ایتھے گال جڑی کرنی ہے نا ایس موضوع تے اس وقت آئیں با ایس ٹاپک تو بھی کو گل کریا کرو اے بھی تو موضوع ہے نا سنیا توجہ نہیں کی تھی گل سنی تیرا موضوع یہ ایتھو شروع کر تو میں پیانا بجیڑے مسیح تے چاہے وہ سارے ساٹے دھار تے گڑڑی بان کے دھرنے ہیں تے دھر لو اسی مننے ہیں امام منا توجہ ہے اکھے علی پاک نو امام منو میں کہ کیوں انہاں کہا ان مولا حسن منے مولا حسن نو امام منو میں کہ جی مننے ہیں پر کیوں انہاں کہا انہاں مولا حسین منے میں کہ بسم اللہ من لے انہاں کہا امام زین العابدین نو منو کیوں انہاں جی امام محمد باقر منے امام جعفر صادق نو امام منو کیوں انہاں موسیٰ کاظم امام منے میں کہا جناب اساں سارے آنے منے ہیں لیکن ایتھے رمضے میں نا ابو بکر صدیق نو امام منو نو مولا علی امام منے ہیں گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے پتر اصل چیز آئے امام منو پر لگو تو جتو مدینے آنے لایا ہے ایک میں چاہاں گا کہ گل دی گاڑ بان لو جلے پرانے وقت ہیں بندے شہر جاندے ہیں نا تو موبائل کوئی نہ ہے انہوں نے تو میسج ہو جاندے ہیں نا بھائی آ شے بھی لیا گیا اس لئے بندے نوں چڑھ دی ہے موبائل تے بے نہ ہوندہ تو چنگا کوئی سمجھ آئیے کوئی اس لئے چڑھ دی ہے بے نہ تو کڈا سوکھا ہون فرمائشیں نہیں مکرونی فلانی شے بھی لیا فلانی شے بھی لیا تے ہون یہ ہمدہ تے پرانے دور وچ جان لگیا مڑ گھروں آندے آئے گڑ مار لو بجوجیاں گلنا بول بھی جوے دیا گڑ تو یاد سے با شے بھی لینی آئی تو میں عرض پہ کرنا مسئلے تے سارے ہی سونے ان قرآن و سنت آڑے جو تو جڑا میں مسئلہ ہون کروں گا دی گڑ مارو تاکہ حشر تائیں تے قبر دیاں دیواراں تائیں تو انہیں گال بھلے نہ آئیں دی گڑ مارو اے گڑ مارما مسئلہ ہے گڑ مارما کیڑا
بھائی یزید جو بنیا ہے خلیفہ بادشاہ ظالم جابر جویں دا بھی 2 نمبر بندہ وہ بادشاہ بن گیا 71 بندے ہوندیاں بھی مولا حسین دے نال لڑے نے تے سن دسیا نے بجے کوئی غلط بندہ مسلے تے آوے تے اسی لڑ پوندے ہیں تے جدو ابو بکر صدیق مسلے تے آئے نو دو مدینے چ مولا علی بھی آئے مولا حسن بھی آئے تے مولا حسین بھی آئے تے مولا حسین دا معیار اکو دورہ نہیں مولا حسن تے علی پاک دا معیار بھی اکو یہ دورہ نہیں یہ ابو بکر صدیق نال نہیں لڑے اے دا مطلب ہے لڑنالے نہ ہے تے جے یزید نہ لڑ پیندے دا مطلب ہے رسن والا نہ یہ نئے سمجھ آئی تو میں مڑ دسنا میں نے اس گل دا کوئی شوق نہیں پر تسی آکھو تقریر بڑی کر لے اس گل دا بھی کوئی نہیں شوق با میں تسی پیسے دے وہ تسی سان اگے ہی کوئی نہ دینی جی تو ہوڑو رولے تے سارے گئے موک لہذا میں تے کوئی پریشر نہیں میں جناب دی خدمت ہے جو مسئلہ پیش کر رہے ہیں بجے 2 نمبر بندے نال وی گزارا ہو سکتا مڑ یزید نال بھی کرنا چاہیے 6 مہینے دے بچے قربان کرن دی کیڑی لوڑ آئی حسین 71 لے کے تے 72ویں اپنی جان قربان کر کے میرے مرشد دسیا ہے جدو غلط بندہ آ جائے ادو بول دے نا تے مڑ پچھلیاں دی واری بھی بندے آکھنا ایویں دے پچھلے بھی آئے تاں ہی تے نئے بولے پچھلے دیواری نہیں بولے یزید دیواری لڑ پیاں تاکہ تو ان سمجھ لگ جائے جنہاں نال اسی لڑ پویے انہاں ہمیشہ 2 نمبر منیا ہے جنہاں نال اسی نہ لڑیے انہاں نے اسی جو منی رکھے ہے ملنگا ہو تسی بھی منی آویا ہے میرے بچوں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے جدو رسول اللہ سرکار ابو بکر صدیق نو اپنے مسلط کھلا رہے ہیں ادو کر لے ابو بکر کوڑ کوئی نہ ہے کر لے ابو بکر آئے دوجے سارے بھی آئے مولا علی دا تگاری مسجد دے نال یا اگے نو مولا علی سرکار دا تگاری مسجد دے نال ہے جڑا حضور دا روزہ ہے مولا علی دا گھر سی ایک مولا علی دا گھر سی ایک عائشہ صدیقہ دا حجرہ سی دوہاں رلا کے تے تاں ہی تے حضور دا روزہ شریف بنے تو وہ دے تو مسلح دا فاصلہ کتنا ہے ابو بکر صدیق تے سوکھے چران لیا سوکھے کی جگہ ہے مدینہ شریف وہ سوڑے باہر سی انہوں ویچ آگئی ابو بکر صدیق تے اتھے ران لیا تو نیڑے آنے ہم چھاڑ کے فرمایا نے ان ناکو اگے کھلو اور موڑے کو رمض سن لو یہ بھی رمض ہے حضرت ابو بکر ایک باری انہوں نے گھر دور سی لیٹ ہو گئے اس دوران ایک باری لیٹ ہو گئے تے لوگاں آکھیا ابو حضرت عمر نمبر تسی اگے کھلو وہ کھلو گئے وہ چلو ٹائم ہو گیا تے نماز پڑھانے حضرت عمر اگے کھلو گئے جدو اگے کھلوتے تے انہاں تکبیر آکھی نماز شروع کرنے لگا تکبیر آکھی جدو نہ تکبیر آکھی تو بلند آواز آئی انہاں دی بڑی اندر اجرے آواز گئی تو حضور نے فرمایا عمر نو مسلح تو ہٹا دیو عمر نو مسلح تو ہٹاؤ یا باللہ والمومنون الا ابا بکر میں تے دے وچ بھی رمض ہی سمجھی بس آبا ہی جو باڑا تکڑا تے عمر ہی نہ تے جو اگے کھلوتا ہے تے سائیاں ان جو پیچھے ہٹا لیا ہے جے دھکے نال ابو بکر کھلوندا تے ہٹا ان بھی لینا نے جانے من سمجھ آئیے کہ نہیں آئی یہ عمر مسلح تو کھڑایا پیچھے ہٹ سکتا ہے نا باجے تیری واری نہیں تے دھکے نال ابو بکر بھی کھلوتے ہوندے تے سائیاں پیچھے ہٹا لینا بندے آندے نے جی وہ مڑے بتکڑے جو آئے میں کہ اتھے ہی توڑا ساڑا روڑا بان جاندہ ہے اسی تکڑیاں مولا علی ساریاں تو مننے ہیں باہمیں ابو بکر ہون تے باہمیں حضرت عمر ہون سانے جی لگتا ہے بھئی خیبر دا دار جی میں ساڑے مرشد اکھاڑیا ہے جو اور کسے تو اکھڑیا ہے وہ تکڑے تے مولا علی ہے
دکا شاہی تے سائیاں نال کوئی کار ہی نہ سکتا ہوں میں جو اتھے بیٹھا ہے کرسی تے یا سارے مولوی نے بیٹھے ہی نہ کو کمیں نٹین بنائی ایسا بانا شاہ جی برا ہو میں آکھنا جڈے بھی تکڑے ہو بے جاؤں باری ساڑی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ اب بھائیا آپ 15ویں صدی دے سید بھی انجتے کرسی تو نہیں ہٹ دے بواری جو ساڑی ہے کون بائی دا لال اڑ بوے تے تسی مولا علی دے بارے کی گمان کر دے بہونا نہیں میں کسی آج پرا کر کے تھی آپ کھلو گیا ہونے انج نہیں ہو سکتا انج نہیں ہو سکتا سجن نبی پاک اگے کھلار کے صدیق نو امام بنایا ہے مولا علی نے پچھے کھلو کے صدیق نو امام بنایا ہے سید باری رکھ دے ہی نہیں حضور سرکار نے فرمایا علی مولا ہے تو پہنا ابو بکر تے عمر منے ہیں جدو حضور نے فرمایا ابو بکر امام تے علی فرمایا لائے سونے ہونا سامی مان کے واری لا چھٹیا آسان پیچھے پتہ لگ گئے روڑا پہنا چاہیے بڑا روڑا تو بڑی لڑائی آئی تو بڑی بھنڈی آئی تو بڑا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں پیار ہی پیار آئے تو پیار کیتا کرو اے لڑائی اچ دین کوئی نہیں او بھائیا کیوں ہر ویلے تھوڑا پارا آئی رہندا ہے ہر ویلے کچھ بندیاں دا موڈ لڑائی والا بنیا شبیر آئی دے لانگے کوئی سمجھ آئیے کوئی شبیر آئی شدہ کی کہہ ملانگے میرے یار بندہ ایسی لڑنے والے کوئی نہیں یقین کرو آنا لڑائی والے بندے نے دس دا کیوں نہ ہے شبیہ اسی کو لڑائی والے بندے ہیں واللہ لڑائی والے بندے کوئی نہیں جے کی دائیں تُسا موڈ ویکھنا ہوئے یا گوشت دی پلیٹ اگے پئی ہوئے تے چاہ کے داڑ دھر کے ویکھ لیا بے لڑے با چاہ لے ہو کہیں نہ کچھ آگے داڑ رکھو چاہوں بلا لڑ دیں کوئی نہیں لڑنا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کرے باجی اسی تیر پیار والے بندے ہیں لڑن والے بندے ساڈا لڑائی والا ذہن ہی نہیں وہی میں لنگ دیا لنگوٹا کر کے دے اڑائی دے تو میں مڑ بھی تو ناقصا یہ کوئی لڑائی آستے سدے تے چپ کر کے اگر لگ جائی دے ویسی سنیا ہی کوئی کوئی لڑائی آستے دعوت دے وے نا تو پتر انج کیتا کرو جی میں ایسا سنیا ہی کوئی نہیں کو بندہ کھلار کے وچوں شرارتی آکھے وہ گاڑ پہ کٹ دائی وہ سجن نہیں ہوندا جڑا دس سے بتو نہیں سنی اگا آتے نہیں سناواں وہ سجن نہیں ہوندا تے جے ہے تے سجن کمڑا ہے جڑا سجن تو ان دوجیاں دیاں گاڑاں لے آ کے دسے وہ تہاڈا سجن سیاںا نہیں بڑا چبڑ سجن ہے چنگیاں سجنا کدی یاراں لڑان والی گل نہیں کیتی چنگے سجن یاراں دے پیار دی گل کر دے جے کوئی سدے بھی لڑائی دی دعوت دے وے تو لڑنے دی ضرورت نہیں بلکہ میں تے جناب نو اس سے تو یار نہ بے انہاں دیاں محفلاں وچ بھی نہ جایا کرو جتھے سنیا لڑائی ہوندی ہے تو ان چسکوریاں عادت ہے بس یار پاسو چسکا لینا ہاں جی کیڑی لوڑ ہے تو ان سنن دی تے لڑن دی موڑو تو اٹھ دین تے نکل دیا نا فون کر دینا مسئلہ کیویں میں کہ تو دے گیا کیوں چپ کر کے گھر بو اپنے تو ان سنیاں دے میں ہن شاہ جی ہوری کڈی سونی تقریر کر گیا مولا علی دا ذکر ہی کیتا ہے مڑ کی مطلب ہے شاہ جی اور ایڈا سونا علی علی کیتا ہے تو مڑ بھی اسے نہیں ہے سویرے پاکاں دا ذکر سنن جانا میں کہا پاکاں دا شاہ جی ہوری نہیں کر کے مڑ سواد نو آیا مڑ جانا ہے سید سونا ہے تے ذکر بھی سونا کر گیا ہے لیکن وہ بندہ آندہ نہیں میں سواد نہیں آیا میں ایک باری اردو بھی چسکا لینا میں خیر للہ بھائی چسکا لینا لے اکثر بھٹک جاندے تو جڑے ایک در تے کھلوتے رانی یک در گیر تے محکم گیر حضور میاں محمد مکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے یا فرمان نے مرشد دے
دروازے اتے تے محکم لائے چوکا گلی گلی نا یار بنائے تے وانگ کمین الوکا لبے ایک مسئلہ میں یاد آ گیا علامہ میرے الدیانگار فروغ صاحب اے جیڑی مووی بھی بن دی ہے ہون بنے دے پہ اے مووی کل کوئی بندہ ویکھے طالب علم جیڑا دین دا علم پڑھ رہا ہے دین دا علم پڑھ رہا ہے او دا ارادہ ہے پہ بندہ ہے میں مولوی بننا ہے وہ سائے خیبہ تقریر میں سنا او جتھو میں لگا وہ تو سننے لگ پیا تھے ایتھے تائیں آگیا جتھے ہون اپنے ہیں وہ اس ویکھنا ہے ادھا گھنٹہ بڑی شارہ تقریر کیتی ہے عقیدہ سمجھایا نے کسے چوانی نہیں دیتی تیا میاں محمد بخش دا ایک شعر پڑھے آنے تے ساریاں دیتے نے عقیدے دی تقریر دی کوئی نہیں لوڑ شعر پڑھنا چاہیے باقیدے والی تقریر کر کے کی کرنی ہو نہ جو ہوں عام ہی نہیں کرنی یا میاں محمد بخش دا ایتھے کان تے ہاتھ در کے شعر پڑھے آتے رہے نوٹران دی برسات ہو گئی ہے پڑھنا تا شعر چاہی دے عقیدے والیاں گلاں نہ لا کے کی کرنا ران دے یہ وہی ہے میں تو لطیفہ نہیں سنایا میں تو سمجھایا ہے جے تو سمجھ آئیے کہ پتر سراف جڑے نا وہ نہیں رہے تائیں تے تقریرہ کوئی نہیں بندہ کرتا آؤں نے تو راضی کرنے والی تقریر کر کے ٹر جاندے نے کیونکہ سراف نہیں رہے سراف مول کر دین کیڑی تقریر دا کی معیار ہے جس عقیدے دی تقریر کرنی ہے تو ساں ڈیرا بننا ہے فرقہ واریت پھیلا کے گھر ٹر گیا جس ہیر بڑھنے تو ہی آکھنا بھئی عشق دیا گرمی پیدا کر کے عزیزہ نے دی وقار ایہی تے گل میاں جی کر دے نہیں میاں جی فرمان دے نے کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے ایکو رنگی دوہاں دا لکھ سرافا ملی پوائے تے فرق سیاں کو ہادا بھائیا عقیدے دی تقریر دا مول کیتا کرو تاکہ نوجوان کو ہونے والے تقریر تیاری کر کے کرن با عقیدے دی بھی کو گل سنائیے تو سنیے کو اباب کو سبحان اللہ کو حال دے جل دے ہیں اے عزیزان دی وقار میرے پاک حضور سرکار نے اپنے صحابانوں اپنی ساری امت نو سبق پڑھایا ہے کہ امتی اعتراض نہیں کر دے جو سرکار منوائے انہوں چپ کر کے من لین والا غلام کہلائے گا اے عزیزان دی وقار تو اٹھی کوئی آل نار تے صحابہ نار رشتہ داری یہ بلڈ ریلیشن ہے خونی تعلق ہے تو اٹھا صحابہ نار آل نار کو بلڈ ریلیشن ہے کوئی نہیں لیکن دعا نار محبت دی کوئی وجہ ہے اے عزیزہ اے پیاریا آل تے اصحاب تے ایک پاسے کدی سرکار دے پھر میں اسی ہر گل نو ذہن وچ بال انیا باغاں گئے تے کرنی میں ایک بندے نے ملیا اس میرے اگے ڈبی رکھی بڑی خوبصورت ڈبیا تے او دے وچ سبز رنگ دا پینٹ سی اج میں کھرچے ہے پینٹ نہیں ہوندا اے جویں بلڈنگ تے نواں رنگ کریے تے اگلا لائی دے او دے وچ کھرچے ہے پینٹ اس آکھیا جی سبحان اللہ زیارت کرو میں کہ کیا
اسے کہا جی حضور دے گنبد تو جڑا پینٹ لتھا ہے نا اے جی ہو جے تو میں گھر رکھے آئے تھے تو میں تبرک حاصل کرنا میں گیا عزیزان دی وقار تیرا تبرک تینوں مبارک ہوئے پر ساڈا ذہن اپنی جات اٹکیا ہوا ہے جڑا سرکار دے روزے دے اتلے پاسے پیٹ لگائے تینوں اس پیٹ نال پیارے اس کلر تے رنگ نال پیارے جڑا حضور دے سینے نال لگائے ابو بکر نال پیار کر ابو بکر پیار دے قابل ہے یہ میرے بچیاں سمجھ آ گئی ہوئے تے تقریر ہو گئی حضور دی بلکہ پینٹ لیا جی گل اتاں دیئے تھوڑا جا اور ہیٹھا لے تھوڑی جی گل اور ہیٹھا لے ہونے ہیں جتھے اور آسان ہو جائے جیڑی سرکار دے روزے نوال لگ کے آوے جیڑی سرکار دے روزے نو ہوا لگ کے آوے اسی تے جی اس ہوا نال بھی پیار کر لیا دسو کرتے ہو کہ کوئی نہ نہیں میری گل نہ کرو ایمانداری نال دسو کوئی نہ واندے اے صبا مدینے جانا میرا ماجرا سنانا نسیمہ جانب پتہا گزر کن ذی احوال محمد را خبر کن جی میرے حضرات محترم جڑا حضور دے روزے نال لنگ کے ہوا آ جائے اسی آنے ہیں بھئی جڑی محفل جو خوشبو آئی ہے ہو سکتا ہے مدینہ چونکا مدینے تو آیا ہوئے ہوا مدینے تو نہ آئی ہوئے بڑی خوشبو آئی ہے نام ہی آئی ہوئے تو ساڑھا عشق انجدہ ہے نا کہ جڑی حضور سرکار دے رکو میں اکثر گل سنانا پیر مہر علی شاہ صاحب جڑے گولڑا شریف والی سرکار انہاں ایک باری کلیام امان کولوں گڈی لنگی جاندی انہاں اپنے نوکر نو آکھیا بیا باری کھول اس باری چ کھول لی تو نوکر کہیں مولوی مناظر ورگے بھی ہوندے جڑے گل جان نہیں دیندے بخیر تا ہے کیوں کھلائی ہے عام نوکروں تو چپ کر جاندے تے جے نوکر بھی ہوئے تے کو ادیل جا مولوی بھی ہوئے مولوی بھی ہوگا تو مڑتے بھائیہ واندہ با کیوں کھلائی ہے میں نے دس سو دے صحیح کہا اسے کہ سرکار ہے کھلوائی کیوں ہے تو سید اور جواب کی دیتا فرمایا اب بابا فضل کلیامی دا روزہ پہ آوے جڑی اب بابے دے روزے لگ کے آوے وہ دے عشق کر لیا ہوندہ ہے سرکار میں کی تقریر سنا ماں اولی جی گل اپنے دلے چباؤ جے بابے فضل کلیامی دے روزے نال ہوا لگ جائے تے ہوا ایک عشق ہوندہ ہے تے جڑا رسول اللہ دے سینے نال لگا ہویا ہے عزیزان دی وقار میں جناب دی خدمت عرض کر رہا ہوں مولا حسن بھی صدیق اکبر دے کندے آتے مولا حسین بھی صدیق اکبر دے موڈیاں تے حسن تے حسین دا نانا بھی صدیق دے کندیاں تے ہے کہ نہیں جدو غار تے چڑھے نے تو دو کدے کندیاں تے حضور سوار ہے جدو غار تے چڑھے رسول اللہ دی عمر 53 سال تے ابو بکر صدیق دی عمر 51 سال ایتے کو بندہ 51 سال دا ہوئے تو دے تو پوچھیا ہے بندہ پورا لے کے پہاڑ تے چڑھ جاسے اے موڑ عشق نا ابو بکر صدیق دا جڑا چاڑ کے توڑ لے گیا اے عزیزان دی وقار اسی تے سواریاں نو بھی منن والے بول دے کوئی نہ اسی تے سواریاں نو بھی منن والے ہوئے من دیو کوئی نہ سواریاں نے بھی اسی تے منن والے پیراں دیاں گڈیاں دے ٹائر چومدے رہندے گڈیاں اوتے پھول سٹدے رہندے او کی آ انہاں دی سواری میں گیا گڈی آ تے ٹائر چ کڑی چو لگ گئی اس نے کہ لگیا اسی پر چومن دے
اے مولوی پیچھا ہو جا، وہ مسان مولوی سمجھ لیں دن، مولوی پیچھا ہو جا، میرے مرشد دی گڈی آتے ہوں دے ٹیری، میں کہا ٹیری ہو سکیا، ہاں جی ٹیری، پر آیا مرشد دی گڈی دا، میں کہا میں انتے تو اٹھی ادا بھی پسند آئیے، یہ اینا 15ویں صدی دیا مرشدہ دیا گڈیاں تے بھی پہ ہاتھ مار دے ہو تے نبیاں دے سردار دی سواری نال بھی پیار دا حق بڑھدا ہے۔ جگر سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی، آپ پیران دی سواری دے گل پاشی کر دے ہو، گل پاشی بھی کر دے ہوتے اولڑ بازی بھی کر دے ہو، ایمیں کہ نہیں گل بازی بھی کر دیں تو اولڑ بازی بھی کر دیں، ہے کہ یقین کرو بندے انہیں دھکے نہیں دیں دے جتنے بندیاں نہ ٹہن والے بندے سن دھکے دیں دے، بندے شدے کی انہاں دھکے دیں جڑے اگو ہٹھین والے ہوندے نا بابا دے پیچھے ہو جاؤ، وہ بندے دھکے پہ دیں دے ہوندے۔ ہاں جی وہ ہوندہ انجو پیچھے جائے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، کوئی سیاستدان بی پی ہے ہوندہ جڑا تحفظ کرنا آنا گان مین، وہ دو جانا ٹھین دی بجائے انہوں اس دبی ہے، سنیا ہونا ہے تو بیکھیا ہونا تو آتے بھائی جی حال ہے جڑے آپ بندے پیشاں ٹھین والے ہوندے نا کو بندیاں ہٹو بچو بالے دھکے سن او دن دے دوجے بندے شدے پیچھے ہٹ جاندے یہ نہیں بھیڑ پائی ہے، متوجہ ہو کہ کوئی نہ عزیزہ ندی وقار آؤ دوستو اور عزیزو مسئلہ سمجھیے اور غور کیجئے، میری سرکار نے مدینے تو سفر دا آغاز مکے تو مدینے تائیں فرمایا ہے، میری سرکار چلے نازک قدم شریف ہے، کوئی پتھر نالین تو گزر کے سرکار دے نازک قدم شریف چبیا، عشق گوارا نہ کیتا یار نہ تکلیف ہوئے، صدیق اکبر کے بے گئے سونیا میرے کندھے تے سوار ہو، میرے حضور صدیق دے کندھے تے سوار دا اعلان کر دے رہا اسواری بڑی سونی اسوار نا سواری بڑی سونی اسوار نا سواری بڑی، میرے حضور نے مکہ فتح فرمایا ہے، مکہ فتح فرمایا رسول اللہ، تو جدوں کعبے وچ داخل ہوئے نا سرکار نے فرمایا کنجی لے آؤ، کعبے دی کنجی لے آؤ، وہ جی دے کول کنجی سی نا، یہ بھی بڑی رمز دی گل ہے، حضور جدو مکے ہوندے آئے نا تو ایک دن انہوں نے فرمایا با کنجی دے دروازہ کھولنا ہے، اسے کیا نہیں کھولنا، پھر بار فرمایا ایک بیڑا ہونا ہے تو انہا ہتھا نال کنجی میں دے، او ہسیا او ہسیا اسے کہ بھئی کی میں ہو سکتا ہے بتوان میں کنجی دینی، جدو مکہ فتح ہویا سرکار فرمایا ہاں بھئی کنجی آڑیا لیا کنجی، تے مڑ سرکار کریم ایڈے ہی آئے تاڑا کھول کے تے چابی حضور ان دے کے فرمایا لائے ہون تیریاں نسلاں تو بھی چابی کوئی نہ لیدا اجے بھی انہاں دے کوڑیے، ہون جنہ کول کعبہ شریف دی چابی ہے انہاں دے خاندان سائیں دے گیا ہے کسے لئی نہیں، میں تے ایو مندارانا باجی تسی کیڑے پاسے ٹر جاندے ہو، جن کعبے دی چابی دے جان انہاں کولو چابی کسے نہیں لئی، جن مدینے والی مسجد دا مصلی دے جان انہاں دے کولو مائی دے لال مصلی کسے نے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر
ایویں جیڑا گاتی بیٹھے کعبہ کھولے حضور سرکار اندر داخل ہوتے فرمایا علی اندر آؤ حضور سرکار بوتاں نیٹاں سٹی ہوں تھوڑا جا ایک بوت اتاں جدہ بھی اتاں سرکار تو اتاں تے کوئی نہ پرسائیاں رنگ بھی کھڑنا انہوں نے فرمایا علی ایتھے بہو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا علی ذرا ایک باری میرے موٹیاں تے پاویں جاگ دے پے ہوگے کوئی نہ اچھا ویسے یار اگر تسی تصور کرو تو ایک تصویر ذہن جے کوئی خاکہ تو اڈے ذہن جو بنے ایک تصور قائم کرو ایک ہووے کعبہ کعبے تو باہر نہیں کعبے دے اندر تے کندے نبیاں دے سردار دے تے اتے ولیاں دے سردار ایک وچ کعبے دے ایک حضور بھی تے ایک مولا علی بھی جنہ آنکھوں جو منظر ویکھے انہاں آنکھاں دی بھی کیا بات کیونکہ اے نا بھئی اتراوے شیاں کٹھیاں نہیں نہ ہوندیاں علی الگ حضور الگ کعبہ الگ تروان ویکھیا انہیں دا پر منے منے آج بھئی منظر ہو پڑیا کھڑا ہے بتراوے شیاں ایکے جاتے ہویاں کھڑیاں کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل عزیزان دی وقار جنہ کا او منظر تکیے او منظر جدو میرے مولا علی سرکار دے کندیاں تے سوار آئے کعبہ پاک پہ کر دے آئے بول دے کوئی نہ ہو کعبہ پاک پہ کر دے آئے ایک نبی ہے کروں آگے تساں سنی نہیں تساں ہزار باری سنی پر بندے دی کرن دا اپنا انداز ہوتا ہے میں صرف میرے لوین دے رہے میں گل کی کروں ایک حضور نے ایک مولا علی نے اللہ دا گھر پاک پہ کر دینے بتلا کے وجدان دی بات ہے عشق دی بات ہے ذوق سلیم دی بات ہے شاید قدرت نے اس سے بڑے فیصلہ کیتا ہے ہوئے سونیا تساں میرا گھر پاک کیتا ہے میں تہاڈا گھر پاک کر چھڑنا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا علی تے نبی میرا گھر پاک کیتا ہے میں بدلے جو انہاں گھر پاک توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ اے عزیزان دی وقار کوئی منظر عجیب ہے اللہ اللہ میرے حضور بھائی جی اے میرا پیر کوئی نہ تھکا ہے تھکا ہے میرا گڑا ہے جی دبا سکتے ہو آجی گل تے ہی دس نہیں آئی میں پتراؤں یہ پیر تے تھکا کوئی جن تو سی دبائی ہے تھکا ہے تے گڑا ہے جی دبا سکتے ہو تو چھوٹی ہے جی ہاں روڑا مکے اللہ اکبر اے بچہ دا پیار یہ محبت یہ سجنا دی منظر کعبے وچ کیے کعبے وچ منظر کیا ہے رات ادھی ہو گئی ہے تو ان کسی جاچ نال گل سنینی ہے جے تو اباسیاں ہوندیاں رہیاں تے کہ سننا ہے وہ تاں تواڈے نال کسے پترا پیار اپنی اولاد سمجھ کے کرنا واللہ میں اپنے بچے سمجھنا تو جڑے بڑے بزرگ نے انہاں نے چھڑ کے دوجیاں تے میں انج سمجھ جویں میرے پتر نے میرے بچے نے میرے بیٹے نے میرے بھرا نے تو اس کو تواڈے نال نال پیار بھی کردا جانا تے نال گل بھی سنیندا جانا ہاں جی یہ پیار دا انداز یہ اور ساڈا کیڑا چپ کر کے مکا کے گھر ٹر گیا ہونا چروکنا ہے توجہ لیکن میرے خیال آندا ہے کہ بچے کوئی دکاندار ہے کوئی پھیری والا ہے کوئی مزدور ہے سارے سال پیسے جمع کر کے تے سال بعد ذکر حضور دا اتنا محبت نال کراندے تے کوئی راندا بھی مقصد پورا ہو جائے یہ راضی ہو جان بس ساڈی محنت بھی کسے پاسے لگ گئی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں عزیزان من کندے حضور دے سوار علی نے
کندھے صدیق دے سوار نبی نے یہ دوویں منظر مکے شریف جی کعبہ دے اندر کی منظر ہے کندھے حضور دے سوار علی نے جدو سفر ہجرت شارع ہجرت جبل سور دی جڑ ہیٹھ منظر کیے کندھے صدیق دے جنہیں ساری نبوت دا بار چکی ہے انہوں صدیق بول دینے توجہ ہے کہ نا جائیں ساری نبوت دا بار چکی ہے وہ میرا مرشد صدیق توجہ ہے کہ نا جگر اسی تانے بھی سننے تے تامی توڑا سنی دا عقیدہ بیان کرنا میں نے بھی سننے تامی سنی دا عقیدہ بیان کرنا میں صدیق اکبر دی شان بیان کرنا تے بندے آندے نے سید نہیں سید ہوندہ تے علی علی کردہ تو اسی یہ گلنا بھی سن لینے کیوں اساں حضور سرکار دے سامنے پیش ہونا ہے تو سائیاں پوچھنا ہے تو سید آئے تو میرے یار دی گل کیوں میں کرتا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ اپنے ابے دی شان تے مڑ بیان کر دیا ہی رہی نہیں یہ صدیق اکبر بھی پرائے نہیں میں امام جعفر صادق دا بیٹا میری چوتھی پیڑی جا کے امام جعفر صادق تو نانکی ابو بکر نال مل دیئے تے دادکی مولا علی نال مل دیئے بندیاں جاہلانوں کی پتہ ہوئے توجہ ہے کہ نا عزیز من وگرامی قدر حباب لوگاں دیاں گلاں دا جواب دیتیاں سفر دا ٹائم بد جاندا ہے ایتھو بندے ٹالی جانا ہوئے ٹالی گناہ دی موڑ تے بندہ کھلوتا ہوئے تو آکے کدے جاؤں آتے جے کھلو کے دسن لگ پیا چاٹ لگا اگلے موڑ دے دو جا ہو سا کیا خیر تائی اگلے موڑ دے ہو سا کیا کاڑا کاڑا ہے لے سارے ان 10 داروں اپڑ جا سے ٹالے تو پاجیوں دے لو چنگا نہیں وہ چپ کر کے اپنے سفر تے رہو جڑے لگے رہے توجہ ہوئی کہ نا سو کھلو کے اپنا ٹائم ضائع نہ کرو لوگاں دی گلاں دا جواب دین دی سان کی لوڑ ہے سیدھا اپنے منزل تے نظر رکھو تے ٹردے جاؤ ساڈی کوئی منزل ہے اساں اپنی منزل دا تعین کیتا ہوا ہے کیا منزل ہے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے اساں عقائد اہل سنت دی حضور دے دین دی بات کرنی اور دین دا پرچم لہرا کے تاں چھوڑنا ہے وہ دے آستے جتنا ٹیلے لگے جنی محنت کرنی بوے جو کرنا بے کرانگے لیکن اپنے علاقے وچ حضور دے دین دا پرچم بلند کر کے چھوڑانگے ویسے جیلے تسی ساڑھے نال ٹرے ہو شروع تو ان پتہ تے ہے بکو جیسی سدھا کارے آندہ ہے میں اے جڑے بڑے ہیں پینڈ میں میں سکوٹرے تے پیدل بھی اتھے ہوندہ رہا تقریبا وہ وقت بھی بیکھے ایسے تو ساں بھی بیکھے ہے تو اس سفر نوڑ 22 سال ہونا لے 22 سالیں نہ تقریر بدلی ہے نہ طریقہ بدلیا ہے نہ عقیدہ بدلیا ہے ہوا ایدو چلے ایدے لنگ جائے ایدو چلے ایدے لنگ جائے کمزور مڈانے روک پٹی جاندن تا جنہ دا مڈ مضبوط ہوئے وہ کھڑے رہا جگر سمجھ آئیے اساں وعدہ کیتا سی کہ حضور دے دین دا پرچم بلند کرنا اللہ دے فضل نال جتنی سائیں دی مرضی تے انہاں دی توفیقات آئیاں انہاں دے مطابق کیتا ہے تو ساں ڈٹھا ہے کہ نا بابا رتی داڑی آلے 10 بابے انور دے ہوندے ہے کہ نہ ہوندے بابا انور صاحب دا فیضان ہے
میں جس ولی اللہ دے بھی روزے تے گیا قبر شریف تے گیا میں دعا کیتی ہے تے نال آکھیا بابا ساڈے حصے دا دے چھڑ تے بابے کنجوس ہوندے ہی نہیں جیڑا بانڈا آگاں کرے جی ہوئے صحیح تے وہ پا چھوڑ تے جی بانڈا نہ صحیح ہوئے تسی 20 سال بھی بیٹھ رہے تو نہ قطرہ نہیں رہا بندہ بڑا چر بیٹھا رہے تو فیض نہیں جاندہ بانڈا صاف اگے کر بھنڈا گندہ ہوئے تو بابا کی بھی فیض بائے تو جیڑی مدار تے گئے ہیں جیڑے ولی اللہ کو گئے ہیں آکھے بابا ساڑھے ہی سیدہ دیر چھاڑو نہ کیا اپنا لے تو جا تو یہ سرکار دی کرم نوازیاں نہ پا جی یہ کم ہوندہ ہے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرانگے بندیاں دیاں گلاں دی سان پرواہ نہ اگے ہائی وہ سیانے بندیاں دے ہوندے ہیں بکان دو ایس تو بنے بائی دو سنی ایدو کڈی میں کہا میں یہ نہیں منی ایدو سن کے تے گا دماغ ہے وڑنے دی کی لوگ ایدو سن کے ایدو ہی کاٹ چھڑ ایدو سن کے تے ایدے کاٹ چھڑ گا ویچ ضرور ایک باری گلنیاں لوڑی بلکل دیوار دی طرح روئے نہ بندیاں کے ساتھ بال دیوار نہ ٹکران دی گئے تے آپ تو پیشاں ٹوٹ جاندی دیوار کدی ہلی لوڑی فلانا آئیں جاندہ چھڑو پر یہ کوئی انہاں کوئی اور گل ہوندی تے کر لیں دے ویسے انہاں ضرور ہے جیڑا سانا نہیں بھی مندہ گلنا تے مڑوی ساڑی ہی کرتا ہے سوات تے اندہ نائے با جیڑا سانا نہیں بھی مندہ ہو جتھے بیٹھا ہوئے گلنا مڑوی ساڑی ہی کردہ رہتا ہے بندے دیئے بھی تے بندے دا سواد ہی ہے نا جتھے بیٹھا ہوئے مننے نام ہی تجھ منہ چو ساڑھا نہ ہی نکلے اس لئے من جایا کرو بگو دماغ چھے صحیح جڑی ہو دا نہ لین دے مجبور کر دی بھئی سمجھ آئی کہ نہیں ہے سجنا بندے دا جدو کسی شخصیت دا تصور بندے دے ذہن تے چھا جائے بامیں ڈر تو چھا جائے بامیں حسد تو چھا جائے بامیں پیار تو چھا جائے بندہ ادھیں ہی کردہ رہتا میری گل تے غور نہیں کیتا جدو کوئی بندہ دماغ بہ جائے نا حسد تو بہ جائے محبت تو بہ جائے ادھو بندہ جتھے بوے گلنا ادھیں ہی کردہ جنہاں نے بیٹھا حسد تو بیٹھا ہوئے وہ بریاں کر دے رہاں دے جنہاں پیار تو بیٹھا ہوئے ان چرچا ہندہ رہاں دے ایک شیر کم سنا علام صلی اذا اراد اللہ نشر فضیلت عبد طویت عطاہ لہا لسان حسود ہی اللہ جدو کسے دیاں فضیلتاں نشر کرنیاں چاہے نا بندیاں وچ کسے دے فضائل زہر کرنا چاہے تو لوگاں دے منہ تے زبان تے ان دا ذکر چاڑ چھڑ دے وہ دا گلا کر دے ویچ مڑ بندے بیٹھے ہوں دن تو آن دن ایڈا وڈا بندہ جیڑے بندے دا گلا کرتا ہے وہ بندہ بیکھن آتا ہے وہ کون ہے ایڈا وڈا بندہ جو دا نہ لیندہ ہے وہ بندہ کون ہے ایڈے کمڑے بندے نہیں بجی میں دی سنائی وہ ہی مان لینا وہ بندے بدل گئے وہ آندھن کوئی سوچ وے پاجی سمجھ آئی کوئی نہ کر تو حسد مولا علی دا بھی بڑا لوگ کر دیا شان مولا علی گھٹی ہے واللہ جی حسد کرن نال شان گھٹ دی ہوندی تے مولا علی دی گھٹ دی ہون بھی مولا علی دا حسد کر دیں لوگ لیکن میرے مرشد دی شان گھٹی ہے جنہوں نبی موڑے آتے چال ہے اور کسے اور دی لوڑ کیڑی رہ گئی او جس شخصیت نو آمینہ دے لال کندھے آتے چکیا ہوئے انہاں نو اور کسے دے حسد دی پرواہ کی ہو سکتی ہے جنہوں عزت مدینے آنے دیتی ہوئے بندے چاڑ بھی تے نہیں گھٹا سکتے بندیاں بیچاریاں دی اوقات کی عزیزہ نے دی وقار میں تے اعلان کر رہا ہوں سارے بچے سن لو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو
مجھ میں تو ایسی بات نہیں. بس کریے کتنا ٹائم ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین.